سلامت رہیں، سلامت رہیں. ٹھیک ہے. صلوات بآواز بلند پڑھی آل محمد کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بالشوائع انوار المحبۃ العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایۃ مرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایۃ الحیدریہ والصلاۃ والسلام علی مبلغ رسالات الالہیہ ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو ولی کہتے ہیں، اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے ہاتھ ذکر سید الساجدین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا ہے، جتنے بیٹھے ہیں سارے مل کے آمین کہیے گا. میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو. حجت دوران بقیت اللہ، وارث زمانہ، وارث خانہ پروردگار، ضرورت زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. ہم سب کو مولا کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا درود کا لیں مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھی آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی. بسم اللہ کی بسم اللہ. ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام، ولایت والوں کے لیے سند. علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کو سبق سنانا ہے اور آپ سے دعا حاصل کرنی ہے. اگر زحمت نہ ہو پتر بدر یہ دی گال مان کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، صلوات پڑھ دے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، ساری جگہ خالی پئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ کی اجازت ہے. پھر بھی صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے. عام طور پہ ہم شیعوں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم مجلس حسین میں جانا تو چاہتے ہیں، اس لیے نہیں جاتے کہ نہ وہاں قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن سنتے ہیں. میں نے قرآن کی آیت سے شروع کیا ہے، آپ نے بول کے بتانا ہے جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا کسی کو نہیں آتا. جی مہربانی جناب، مالک یہ ہاتھ سلامت رکھے. جس طرح ہم قرآن سنتے ہیں، سارے شیعہ بولو تو حق ادا ہوگا، جس طرح ہم قرآن سنتے ہیں اس طرح سننا کسی کو نہیں آتا. کیونکہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں واحد شیعہ ہیں جن کا پیر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ سکتا ہے. مالک یہ ہاتھ سلامت رکھے. جی مہربانی جناب. بسم اللہ. حیدری. جی بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا تھا پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، لیکن کیا بات ہے آپ کی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اے میرا محبوب احمد محمد، پوری کائنات تیری نعتیں پڑھتی ہے نا، میں اللہ تجھے حکم دیتا ہوں اپنی وما ینطق عن الہوا والی زبان سے میرے ابراہیم کا ذکر کر. مالک وہ ابراہیم ہے کیا؟ فرمایا انہ کان صدیقا نبیا. وہ نبی بھی ہے اور صدیق بھی ہے، وہ نبی بھی ہے اور سچا بھی ہے. جی مہربانی. اے اگلی گل تے جڑے بندے ہلی تک چپ بیٹھے نے، اگلی گل تو انہوں نے شامل ہو جانا ہے. میں دعویٰ کر رہا ممبر رسول تے، کیونکہ مولا نے عطا ہی اتنی سونی کیتی ہے. آؤ سارے مل کے سوال کریں. مالک آدم فرمایا سچا ہے، نوح فرمایا سچا ہے، مالک اسماعیل فرمایا سچا ہے،
یوسف نبی فرمایا سچا ہے، یعقوب بھی سچا ہے۔ مالک جب تیرے سارے ہی نبی سچے ہیں پھر تو نے علیحدہ کر کے کیوں کہا؟ سارے شیعہ بولو تو حق ادا ہوگا۔ مالک تو نے علیحدہ کر کے کیوں کہا؟ ابراہیم کا ذکر کر، وہ میرا سچا نبی ہے۔ مالک یہ واضح اس لیے کہا ہے کیونکہ اس نے بت توڑے تھے، کیونکہ اس نے بت توڑے تھے، کیونکہ اس نے بت توڑے تھے۔ پتہ چلا بت توڑنے والے صدیق ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑنے والے صدیق نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جی مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی مہربانی جناب۔ موضوع پسند آیا ہے؟ ایک جملہ آکھاں اس بعد واجب الاحترام دے حوالے کریے میں یا علی علیہ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اچھا ہوں میں اگے ہو سکتا حوالہ دینا، میرا حوالہ سارے نالوں وڈے قبلہ صاحب تشریف فرمان ہے۔ معصوم کا فرمان ہے جدے اتھے علی ہے نا، وہ سر چکے تھے خاموش رہ کے فرمائے میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی مہربانی، جی مہربانی۔ کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ دوسری حدیث سنو تو اس کے بعد ایک نتیجہ عرض کراں۔ یہ ہے کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان کی حلق میں اٹک جاتا ہے۔ ہائے ہائے، شیعہ ہونے سے خاموش رہ جانا ہو نہیں سکتا۔ کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان کی حلق میں اٹک جاتا ہے۔ آؤ سارے شیعہ مل کے قرآن سے سوال کریں، تو علی کا قصیدہ ہے، ہم علی کے نوکر ہیں، ہمیں سمجھا تو صحیح۔ تو آیا تھا بشریت کو جہنم سے نکال کے جنت دینے کے لیے، تو آیا تھا جہلیت سے نکال کے صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، تو اٹکتا کیوں ہے؟ لعنت کیوں کرتا ہے؟ اٹکتا کیوں ہے؟ لعنت کیوں کرتا ہے؟ قرآن کی آواز آئی قمر عباس حیدری، تو نے نبی کا وہ فرمان نہیں سنا؟ نبی نے فرمایا تھا القرآن و علی و علی و القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی پڑھنے کے لیے اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے میں اس کے دل میں دیکھتا ہوں، اگر علی ہو دل میں اتر جاتا ہوں، ورنہ لعنت کر کے واپس چلا جاتا۔ مولا یہاں سلامت رکھے۔ جی مہربانی، سارے بولو حیدری۔ کچھ قاری ایسے بھی ہیں۔ جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ بھائی تنویر بھائی شاہد عباس، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی مہربانی جناب پیر اختر شاہ جی۔ کچھ قاری ایسے بھی ہیں۔ بس آخری بات سنو، حوالہ اب میرا دل ہے میں دیتا جاؤں، پڑھنا کچھ اور تھا، یہ ہوں تہاڈی قسمت ہے کہ گل ذہن چ آ گئی ہے۔ علامہ باقر مجلسی صاحب دا نام سنے آ جی؟ سارے نوں یاد ہے؟ شیعہ مذہب دے وچ اس بلڈنگ نالوں وڈا نام ہے، شیعہ مذہب میں بہت بڑا نام ہے، پہاڑ جتنا نام ہے علامہ باقر مجلسی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 11ویں پاک شہنشاہ سے روایت نقل کرتے ہیں، 11ویں بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا حسین سے، انہوں نے سنا علی سے، علی نے سنا رسول سے۔ ہائے 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 ہائے، علی نے سنا رسول سے۔ اچھا ایک بات کرنے لگا ہوں، مسلمانوں بل پاس کروا رہے ہو کہ اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو مانو۔ شیعہ مذہب میں اسے مانتے ہیں جس کے باپ دادا کا پتہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، جی مہربانی جناب، جی مہربانی جناب۔ ہم شجرہ گنوا سکتے ہیں، علی کا شجرہ بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے سنا رسول خدا سے، کائنات کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، آگے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک سوال تھا۔ سارے شیعہ بولو تو پھر راضیاں، یا رسول اللہ ایک سوال تھا۔ کائنات کے رسول نے فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں، جس نے تجھے یہ سوال دیا ہے اسے بھی جانتا ہوں، جس نے تجھے یہ سوال دے کے بھیجا ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ پوچھنا یہ تھا، بندہ شیعہ ہوئے خاموش رہ جائے خدا دی قسم دکھ لگے گا، یا رسول اللہ پوچھنا یہ تھا آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ افضل ہیں؟ آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ افضل ہے؟ سارے ایک باری سوچو، ذہناں دے وچ سوچو کی ہو سکتا ہے، جواب کی ہوئے گا؟ کائنات کے رسول خاموش رہے، بندوں نے سار اٹھانے شروع کیے کہ ایسا سوال پہلے نہیں آیا۔ سوال بھی بڑا عجیب ہے، آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ افضل ہے؟ کائنات کے رسول خاموش رہے، بندوں نے سار اٹھانے شروع کیے۔
دیکھ رہے تھے اب رسول جواب کیا دیتے ہیں. جب سارے بندوں نے سر اٹھایا نا, سارے شیعہ بولو تو خدا دی قسم خدا ہو جائے, جب سارے نے سر اٹھایا نا کائنات کے رسول کی طرف دیکھنے لگے. کائنات کے رسول نے فرمایا اب پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پوچھنا یہ تھا آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ افضل ہیں؟ آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ افضل ہیں؟ کائنات کے رسول نے فرمایا تیرے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ملائکہ افضل ہیں. میرے نبی مسکرائے, مسکرا کے فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم علی کو حقیر سمجھتے ہو, ملائکہ کو افضل سمجھتے ہو. تمہارے جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. کائنات کے رسول نے فرمایا بندہ خدا سن, تم ملائکہ اور علی کا مقابلہ کرتا ہے, ہر وہ بندہ فرشتوں سے افضل ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر وہ بندہ. جی مہربانی, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, بسم اللہ سر, یا علی رسالت, بسم اللہ, جی بسم اللہ, مالک آپ کو سلامت رکھے. جی مہربانی, بسم اللہ. ضربہ مکھیاں تو لٹ پہ گئی, صدقے جاواں, جی صدقے جاواں. ایک باری جتنے ماتمی بیٹھے ہو, جتنے نمازی بیٹھے ہو, سارے مل کے جملہ کھونا, ضربہ مکھیاں لٹ پہ گئی. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ضربیں 13 چلی ہیں. چاچا جی آپ سے تائید لے کے قبلہ, لوگ پڑھتے ہیں, ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ضربیں 13 چلی ہیں. میں کہتا ہوں ضربیں 13 نہیں چلی ہیں, ضربیں 14 چلی ہیں. کیڑا شیعہ ہے جڑا ہائے نہ کر سکے, لیکن فرق ہے 13 شبیر کو لگی ہے, 14ویں ہمشیر کو لگی. او میں صدقے جاواں, جی صدقے جاواں, مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. جی صدقے جاواں. 13 ضربیں شبیر کو لگی ہیں, 14ویں ضرب ہمشیر کو لگی ہے. اچھا جو اب تک ہائے نہیں کر سکا اس کے لیے جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. 13 ضربوں سے شبیر کا سر جدا ہوا, 14ویں ضرب سے وہ چادر نو کے نیزہ پہ آئی جس کے محافظ کا نام عباس ہے. وہ چادر نو کے نیزہ پہ تھی. جی صدقے جاواں, جی صدقے جاواں. تکبیرۃ الاحرام بلند کرنے میں, جتنے نمازی بیٹھے ہو نظر مولا بول کے تائید کیجئے, تکبیرۃ الاحرام بلند کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ, 5 منٹ نہیں, 2 سیکنڈ, زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ. یہی ہے جی. اللہ اکبر. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم, قتل شبیر کے بعد بی بی نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیے, پورا سال ہاتھ نیچے نہیں آئے. قید ہو گئی علی کی بیٹی. جی صدقے جاواں, جی صدقے جاواں. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو جڑا علی تک ہائے نہیں کر سکیا. قتل شبیر کے بعد پہلی نماز مغرب کی آئی ہے علی کی بیٹی کو. بی بی مصلی عبادت پہ آئی, بڑی عزتاں والی بی بی. ایک لفظ کہنے لگا, بس اتنا سنیا جی کہ لٹیا کی میں نے. جب مصلی عبادت پہ آئی ہے نا, بی بی نے تکبیرۃ الاحرام کا ارادہ کیا. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم, پیچھے سے بی بی کلثوم کی آواز آئی, بہن زینب نماز شروع نہ کر, خیموں کو آگ لگ گئی. آگ کا نام آنا تھا. بی بی یتیم نکالتی نکالتی خیموں سے باہر نکلی. میں اس بندے کو شیعہ کیسے مانو جو اب بھی ہائے نہ کر سکے. بی بی نے دیکھا سجاد اندر رہ گیا ہے. بی بی چلتی ہوئی جلتے ہوئے خیموں کے قریب آئی. حمید بن مسلم نامی بندہ روایت کرتا ہے, کہتا ہے میں قریب گیا, میں نے سر جھکا کے کہا بی بی اتنا قریب نہ جا. شیعہ بندے کی حیا آنی چاہیے, بی بی اتنا قریب نہ جا, یہ نہ ہو کوئی جلتا ہوا خیمہ تجھ پہ آ جائے. بی بی نے رو کے فرمایا حمید تو پیچھے ہٹ جا, تیرا لگتا جو کچھ نہیں, میں جانوں میرا سجاد جانے. کہتا ہے میں دیکھتا رہا. بی بی جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھا کے بی بی جب خیموں سے باہر آئی ہے نا, مقتل کی طرف منہ کر کے کہنے لگی بھائی حسین, اور مرد ہو کے اکبر اٹھانا بڑا آسان ہے, زینب جیسی مستور ہو کے سجاد اٹھانا بڑا مشکل. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.